انڈیا کے شہر آگرہ میں مغل امپائر کی آرکیٹیکٹس کا ایک ایسا شاہکار موجود ہے جس کو آج پوری دنیا تاج محل کے نام سے پہچانتی ہے۔ 42 ایکڑ پر پھیلا ہوا دور سے ہی چمکتا ہوا یہ مقبرہ جہاں اپنے اندر خوبصورتی کے باغیچے چھپائے ہوئے ہیں، وہیں اس کے اوپر غم اور اداسی کے کئی بادل ابھی تک منڈلا رہے ہیں۔ ناظرین، لگ بھگ 400 سال پہلے بنائی جانے والی یہ خوبصورت بلڈنگ جہاں اپنے دور کی سب سے بڑی اور سب سے شاندار بلڈنگ ہوا کرتی تھی، وہیں آج اس کا دنیا کا 7واں عجوبہ بھی مانا جاتا ہے۔ اس عالیشان سٹرکچر کو بنانے میں 20,000 مزدوروں نے دن رات خون پسینہ بہایا، اور وہ بھی 1 یا 2 سالوں تک نہیں بلکہ پورے 22 سالوں تک۔ اگر آج کے دور میں اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے تو سنگ مرمر کا یہ انمول مقبرہ حیرت انگیز طور پر $1 بلین یعنی 7,500 کروڑ سے بھی زیادہ مہنگا ہے، کیونکہ اس بلڈنگ میں مغل آرکیٹیکٹس نے اپنے ہنر کی کئی ایسی نشانیاں چھوڑی ہیں جن کی دنیا میں ٹاپ انجینئر بھی آج تک تعریف کرتے ہیں۔ اس بلڈنگ کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے جب مین گیٹ کے پیچھے سے دیکھا جاتا ہے تو یہ کافی بڑی لگتی ہے، لیکن جیسے ہی مین گیٹ کی طرف بڑھا جاتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کا سائز چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ دماغ کو چکرا دینے والی یہ کوئی پہلی ٹرک نہیں ہے جو مغل آرکیٹیکٹس نے استعمال کی ہو۔ اس کے گرد چاروں میناروں کو بالکل سیدھا نہیں کھڑا کیا گیا، بلکہ یہ مینار باہر کی طرف جھکے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر ان کو سیدھا کھڑا کیا جاتا تو دور سے دیکھنے پر اندر کی طرف جھکے ہوئے لگتے، جیسے کہ آپ ان مسجدوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ ان میناروں کو باہر کی طرف جھکانے کا ایک اور بھی ریزن تھا، وہ یہ تھا کہ اگر خطرناک ارتھ کوئک کی صورت میں اگر یہ مینار گرے بھی تو یہ باہر کی طرف گر کر تاج محل پر ایک آنچ بھی نہ آنے دے۔ لیکن آخر ماجرا کیا تھا کہ اس کو بنانے والے کسی صورت میں بھی اس پر ایک خراش بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ تاج محل کے وہ کون سے راز تھے جن کو 400 سال پہلے چھپانے کی کوشش کی گئی تھی، اور جب اس دور میں کنکریٹ یا سٹیل ہی نہیں ہوا کرتا تھا تو آخر اس عالیشان مقبرے اور اس پر موجود 40 میٹر اونچے ڈوم کو کیسے بنایا گیا، یہ سب اور اس سے بھی زیادہ آپ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ ناظرین، یہ معاملہ سٹارٹ ہوا تھا 1607 میں، جب انڈیا اور پاکستان کے اس خطے میں مغل امپائر کا ہولڈ ہوا کرتا تھا۔ اس دن مغل شہنشاہ کا سب سے چھوٹا بیٹا شہاب الدین محمد خرم 15 سال کا ہو چکا تھا، اور اسی کی سیلیبریشن کے لیے آگرہ میں ایک عالیشان پارٹی بھی رکھی گئی۔ خرم مغل شہنشاہ کو سب سے زیادہ عزیز تھا، اس وجہ سے ان کے ہر جنم دن پر اس کو ہیرے جواہرات اور سونے سے تولا جاتا ہے، یعنی جتنا وزن شہزادے خرم کو ہوتا تھا اتنا ہی خزانہ اس کے نام کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اس جنم دن پر کچھ اور بھی خاص ہونے والا تھا۔ مغل شہنشاہ نے شہزادے خرم کی شادی اپنے ایک وکیل کی بیٹی کے ساتھ کر دی، جس کو ممتاز محل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ممتاز اور خرم کو پہلے دن سے ہی ایک دوسرے سے بے حد اور انتہا محبت ہو چکی تھی، اور اس وقت یہ کسی اور کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کی محبت کا بول بالا ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے۔ اگلے 10 سالوں تک شہزادے نے کئی جنگیں لڑی اور ان میں بھرپور کامیابی بھی حاصل کی۔ اسی وجہ سے شہنشاہ نے خوش ہو کر ان کو شاہ جہاں کے لقب سے نوازا، جس کا مطلب ہے دنیا کا بادشاہ۔ شاہ جہاں کی ٹوٹل 6 بیویاں تھیں جو آگرہ فورٹ کے حرم میں ہی رہتی تھیں۔ ان 6 میں سے شاہ جہاں سب سے زیادہ محبت ممتاز سے ہی کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کا زیادہ تر وقت ممتاز محل کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور 4 سالوں کے بعد یعنی 1621 میں مغل شہنشاہ اچانک سے چل بسے۔ شاہ جہاں جو پہلے ہی مغل امپائر میں ایسا خاصا فیمس تھا اور شہنشاہ کا چہیتا بیٹا بھی تھا۔ 1628 میں اپنی باپ کی وفات کے بعد 7 سالوں بعد اس نے شہنشاہ کی گدی سنبھالی۔ پوری مغلیہ سلطنت اپنے نئے شہنشاہ سے بے حد خوش نظر آتی تھی۔ یہ وہ پیریڈ تھا جب مغل امپائر اپنے پورے عروج پر تھی، یعنی پوری انڈیا پاکستان کے ساتھ ساتھ افغانستان کے بھی کئی حصوں پر مغلیہ سلطنت کا راج ہوا کرتا تھا۔ سارے فیصلے شاہ جہاں خود کرتا تھا، جبکہ ممتاز محل پیچھے رہ کر شاہ جہاں کو مشورے دیا کرتی تھی، لیکن کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ یہ خوشیاں آن قریب ماتم میں بدلنے والی ہے۔ گدی سنبھالے ابھی 1 سال ہی گزرا تھا کہ ایک بار پھر مغل امپائر کو دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اگلے 2 سال جنگ چلتی رہی اور شاہ جہاں کو اس جنگ میں بھی بھرپور کامیابی نصیب ہوئی، مگر ابھی شاہ جہاں اس کامیابی کا جشن مناتے کہ ان کو ایک خوفناک خبر سے آگاہ کیا گیا۔ ممتاز محل جو کہ شاہ جہاں کے 14ویں بچے کو جنم دے رہی تھی، اس کی حالت بگڑ گئی اور 17 جون سن 1631 کو وہ نہ چاہتے ہوئے اس دنیا سے چل بسی۔ پوری مغلیہ سلطنت کا جشن دیکھتے ہی دیکھتے ماتم میں بدل گیا۔ یہ خبر جو شہنشاہ پر آگ بن کر گری تھی، اس نے تو جیسے اس کی دنیا ہی ختم کر ڈالی ہو۔ شاہ جہاں کی سب سے پہلی محبت اور ان کی سب سے عظیم بیگم ممتاز محل اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس غم کی پرچھائی نے شاہ جہاں کو کالے اندھیروں میں دھکیل دیا تھا۔ اگلے 8 دنوں تک انہوں نے کچھ نہیں کھایا اور اگلے 2 سالوں تک نہ کوئی موسیقی سنی اور نہ ہی کوئی پرفیوم لگایا۔ ممتاز محل نے مرنے سے پہلے ایک آخری خواہش کی تھی، وہ چاہتی تھی کہ ان کی قبر دنیا کے سب سے خوبصورت مقبرے میں بنائی جائے۔ اس ٹاسک کو اور ممتاز محل کی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے شاہ جہاں نے اپنی ساری دولت اور پوری زندگی وقف کرنے کا ارادہ کیا۔ ممتاز کے گزرنے کے 6 ماہ بعد یعنی 1632 میں ہی تاج محل کی کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیا گیا۔ قریب 20,000 سے بھی زیادہ مزدور، پتھر تراش اور کاریگروں کو پوری سلطنت سے اکٹھا کیا گیا۔ لشکروں کے لشکر شاہ جہاں کے حکم پر آگرہ بلوا لیے گئے، کیونکہ ممتاز کی قبر یمنا ریور کے برابر موجود تھی۔ اس وجہ سے یہاں پر دنیا کی سب سے خوبصورت بلڈنگ بنانا کافی مشکل ٹاسک تھا۔
ریور کے کنارے زمین کافی سافٹ ہوتی ہے، اگر یہاں کھدائی کا کام کیا گیا تو پانی کا بہاؤ تاج محل کی فاؤنڈیشن کو بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے مغل انجینئرز نے یہاں سب سے پہلے زمین کے اندر کئی کنویں کھدوانے شروع کیے۔ مزدور کنویں تب تک کھودتے رہتے جب تک خشک زمین نظر نہ آ جاتی۔ ان کنووں کو پتھر اور گاروں سے بھرا جاتا، پھر اس کے اوپر پتھروں کے بڑے بڑے کولمز کھڑے کیے گئے۔ اس سارے کام کو انجام دینے کے لیے مزدوروں کے ساتھ ساتھ ہاتھیوں کی ایک بڑی فوج کا بھی استعمال کیا گیا۔ مغل انجینئرز کی یہ ٹرک کام کر چکی تھی اور اب ایک ایسی مضبوط فاؤنڈیشن تیار تھی جو نرم زمین پر بھی فولاد بن کر کھڑی تھی۔ فاؤنڈیشن کے بعد اب باری تھی ایک ایسی بلڈنگ ڈیزائن کی جو آج سے پہلے کسی نے بھی نہیں دیکھا ہو، ایک ایسا ڈیزائن جو پچھلے سارے ریکارڈز کو توڑ ڈالے۔ تاج محل کے ڈیزائن کا آئیڈیا شاہ جہاں نے اپنے باپ دادا کے مقبروں سے لیا۔ باپ کے مقبرے سے میناروں کا آئیڈیا لیا، دادا کے مقبرے سے بلڈنگ کور کا آئیڈیا لیا گیا اور اپنے انکل کے مقبرے سے ڈوم کا آئیڈیا لیا گیا، اور جب ان کو کمبائن کیا گیا تو ایک شاندار اور عالیشان ڈیزائن بن کر سامنے آیا۔ اسٹرکچر کو کمپلیٹ کرنے کے لیے لاکھوں نہیں کروڑوں اینٹیں موقع پر بیچ کی گئی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا، اس میں لاتعداد پیسے بھی بہائے جا رہے تھے۔ ہر گزرتے دن شاہی خزانہ تیزی سے خالی ہوتا جا رہا تھا، لیکن شاہ جہاں کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، مگر ان کو یہ کام ہر قیمت پر کمپلیٹ کرنا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ تاج محل کی کنسٹرکشن میں اتنے زیادہ لوگ لگائے گئے تھے کہ ان کی وجہ سے آس پاس کے علاقوں میں کھانا پینا ختم ہو گیا تھا۔ 20,000 مزدور اور کاریگروں کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے شاہ جہاں نے آس پاس کے تمام علاقوں سے اناج آگرہ منگوا لیا تھا۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد بلڈنگ کا اسٹرکچر کمپلیٹ ہو چکا تھا اور اب باری تھی سنگ مرمر سے سجانے کی۔ یہ سنگ مرمر آگرہ سے 400 کلومیٹر دور راجستھان سے منگوایا جانا تھا، کیونکہ یہاں کا مکرانہ ماربل آج تک دنیا کا فنشڈ ماربل مانا جاتا ہے۔ شاہ جہاں نے تاج محل کے لیے پورا مکرانہ ماربل ریزرو کر لیا تھا، یعنی جب تک تاج محل کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہو جائے گی تب تک کسی کو بھی ماربل خریدنے کی اجازت نہیں تھی۔ 1000 ہاتھیوں کی مدد سے 1000 ٹن وزنی ماربل راجستھان سے آگرہ منگوا لیے گئے۔ تاج محل کا یہ خوبصورت ڈوم اتنا بڑا ہے کہ اس کا اندازہ صرف آنکھوں سے دیکھ کر ہی لگایا جا سکتا ہے۔ آج کل اس طرح کے ڈوم بڑی آسانی سے اسٹیل اسٹرکچر میں بنائے جا سکتے ہیں، لیکن 400 سال پہلے 40 میٹر اونچا ڈوم کو بنانے میں ان کے پاس صرف پتھروں کا ہی سہارا تھا۔ اس ڈوم کو بنانے میں مغل انجینئر نے جو اسٹریس کیلکولیشن کی تھی، اس پر آج کے انجینئرز بھی بہت تعریف کرتے ہیں۔ تاج محل کی فنشنگ کے لیے اس کو پیٹرا ڈورا یا پارچنگ کاری سے ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے۔ پیٹرا ڈورا ایک ایسی کلاکاری کو کہا جاتا ہے جس میں قیمتی پتھر کو ماربل کے اندر تراش کر لگایا جاتا ہے۔ ماربل کو بڑی مہارت اور باریکی سے قیمتی پتھر کے شیپ کے حساب سے تراشا جاتا ہے اور پھر اس میں پتھر کو گلو کے ذریعے چپکا دیا جاتا ہے۔ تاج محل پر استعمال ہونے والی گلو کوئی عام گلو نہیں تھی۔ کافی ریسرچ کے بعد معلوم پڑا کہ گلو شیرہ، لیمن جوس اور سنگ مرمر پاؤڈر کو ملا کر بنائی گئی تھی۔ تاج محل کی خاص باتوں میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ وہ دن میں 4 مرتبہ اپنے رنگ بدلتا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے یہ بالکل بلیک شیڈ دیتا ہے اور سورج نکلنے کے بعد لائٹ یلو اور پنک شیڈ، جبکہ دوپہر کے وقت تاج محل کی خوبصورتی کا نیا رخ دیکھنے کو ملتا ہے۔ نیلے آسمان پر جیسے موتی چمک رہا ہو، اور سن سیٹ کے وقت یہ پوری بلڈنگ گولڈن کلر کی دکھائی دیتی ہے۔ پورے 22 سالوں کے بعد سن 1654 میں تاج محل کی کنسٹرکشن کا کام مکمل کر لیا گیا۔ شاہ جہاں اپنی بیوی کی یاد میں دنیا کا سب سے خوبصورت مقبرہ بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ شاہ جہاں نے اس عالیشان عمارت کا نام اپنی پسندیدہ بیوی کی یاد میں رکھا۔ ممتاز محل سے اس کا نام تاج محل رکھ دیا گیا۔ امید کرتا ہوں کہ مغل شہزاد کی اس ویڈیو کو آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔